السلام علیکم. پروگرام خاموشی کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ابو ذر. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی آمد ہے جس کو عام الحزن کا نام دیا گیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی اسلام کی بقا کے لیے دی گئی قربانیوں سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں. آئندہ ماہ نہ صرف مذہبی لحاظ سے بہت اہم ہے بلکہ ہمارے سیکیورٹی اداروں پر عائد پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، جس میں امن و امان کی صورتحال اور امن و امان کو اس کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اور پاکستان کی قوم کی سلامتی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا بھی شامل ہے. خصوصاً پہلے اشرے میں ملک دشمن عناصر کی کارروائیوں کے سد باب کے لیے شب و روز محنت اور اپنی فرائض کی منصبی کی ادائیگی کے لیے اور ہر ممکن طریقے سے ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں میں یہ وتیرہ بالکل روٹین میں ہمیشہ سے پایا جاتا ہے، جس کی بدولت ہی عوام الناس بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے اپنے مذہبی روایات اور فرائض کی ادائیگی کے انجام پانے کے لیے بالکل مکمل ہو جاتے ہیں. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، ان سے ہم کچھ ان کے پرسنل سوالات بھی کریں گے جو کہ ہماری یوتھ، ہماری جو جنریشن ہے، جو ینگسٹر ہے، ان کے لیے بھی ایک سبق آموز ہو اور ان کا جو ہے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس پیشن کی طرف بڑھے اور وہ بھی پڑھ لکھ کے اور محنت کر کے وہ پولیس فورس کو جوائن کریں اور پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے روشن خیالی کا سبب بنے. اور یہ بات بہت ضروری ہے جو ہم آج کریں گے. آج کے ہمارے پروگرام کے جو پہلے گیسٹ ہیں ان میں سردار ناوران خان صاحب ہیں جو کہ SSP سیکیورٹی ہیں. سردار صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہماری جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں میڈم زاہدہ ہیں جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہیں اور ہیومن رائٹس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی میڈم نے بہت کام کیے. میڈم، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز سردار صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں. آج سے ہم محرم الحرام کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی کیونکہ لاہور سارا آپ کے انڈر میں ہے. تو اس میں یہ چاہوں گا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو جنریشن ہے، ان کے لیے ہم کچھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں آ جائے جس طرح کی سوسائٹی کا آج کل جو اب ایشو بنے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ تھوڑا سا، ہم زیادہ ڈیپلی نہیں جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، کیسے تھے، نوٹی تھے یا کس طرح سے تھے، اور اس کے بعد آپ نے پرائمری اور آگے اعلیٰ تعلیم جو حاصل کی، اور اس کے بعد جب آپ نے پولیس فورس کو جو جوائن کیا وہ آپ کی خود کی ڈیزائر تھی یا کہ پیرنٹس کے کہنے پہ آئے؟ پلیز. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. یس. تو ایک تو آپ نے جو کانٹیکسٹ وہ بلڈ کر دیا رائٹ کہ ایک انسپریشن کے لیے ہم بات کریں اپنی یوتھ کے لیے، رائٹ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری یوتھ کو ان چیزوں کو، ان سارے ایونیوز کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو ٹریڈیشنلی ہم سوچتے ہیں کہ پولیس فورس ہے یا CSS کرتے ہیں، یا ایون کہ اب تو پرائیویٹ جو انٹرپرنورز ہیں اور جو پورا ایک نئے ہارائزنز وہ بلڈ ہو رہے ہیں. پھر IT سیکٹر ہے، تو بڑے اوپن فیلڈز ہیں. یوتھ ہماری وہاں جا سکتی ہے اور ایکسل کر سکتی ہے. لائک آل ادر سب لوگوں کی طرح ایسے ہے کہ جیسے مطلب کوئی بھی بچہ ہو تو وہ شرارتی تو ہوتا ہی ہے، اور یا اس کو اس ایج میں ایکچولی بچہ جو ہے وہ پہلے اپنی ایج کے پہلے جو انسان کا جو لرننگ ہے وہ امیٹیشن سے ہے. پہلے 10 سال آپ اس کو لیکچر سے نہیں سمجھا سکتے ہیں، اس نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر مطلب ہے کہ جیسے جیسے وہ دیکھتا ہے ویسا وہ بیہیو کرتا ہے. پھر اگلے 10 سال وہ پریکٹیکلی کام کر کے خود انوالو ہو کے وہ کرتا ہے. تو لیکچر سے سمجھنے کی ایج شاید تھوڑی لیٹ آتی ہے. صحیح. تو لائک آل ادر چلڈرن ہم بھی ایسے ہی تھے، کچھ شرارتی اور کچھ ایسے. اور پھر البتہ یہ تھا کہ تعلیم میں ایک کمپٹیشن تھا، اور کافی کزنز تھے، باقی لوگ تھے ساتھ جو ساتھ کلاس فیلوز ہوتے ہیں. تو بچے کی تو خواہش ہوتی ہی ہے کہ
وہ ایکسل کرے. تو اٹ واز لائک دس. اچھا اچھا. اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن ابراڈ یا کہ جی ہاں پاکستان میں کی اور پھر ملتان میں پڑھے اور پھر اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی چلے گئے, وہاں سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کی. ویری گڈ. پھر سی ایس ایس کر کے پولیس میں جوائن کیا. تو جب سی ایس ایس آپ کر رہے تھے تو آپ کے مائنڈ میں تھا کہ میں نے پولیس فورس ہی جوائن کرنی ہے؟ بس وہ تھوڑا اس وقت مکس ہوتا ہے, بہرحال کچھ تھا کہ پولیس فورس جوائن کریں گے. تو پیرنٹس کا تھا کوئی عمل دخل کہ اس؟ جی ہاں, وہ چونکہ ہم جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں عموماً جو اب ایون کہ پاکستان کی زیادہ تر وہ پار اورینٹیڈ سوسائٹی ہے, ان کے ذہن میں جو ہوتا ہے یا ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جو ہمارا ولیج کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بڑی کروشلی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پولیس کا رول ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں پولیس کا رول چونکہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو آف کورس ہوتا ہے تھوڑا. ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے جی. ہمارے یوتھ کے لیے اسپیشلی میں نے آپ کو اس بات پہ اور اس پہ یہ کویشچن کیا تھا آپ سے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ بہت سے مطلب کہ جو ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ ان کی بات کریں کیونکہ ان سے تو ان کے ریلیونٹ ہی بات کریں گے, لیکن آپ سے یہ بات کریں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں بچوں کا جو ہے کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی نے کوئی رشوت دیں گے یا کوئی سفارش ہوگی تو تب ہی ہم کسی نہ کسی فورس میں جا سکیں گے, کسی ادارے میں جا سکیں گے. تو کیا یہ ایلیمنٹ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے بچوں کا جو آج کل یعنی کہ چل رہا ہے؟ السلام علیکم ابو ذر, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم سے کچھ بولنے کی کنوے کرنے کی مطلب آپ نے مجھے جگہ دی ہے کہ میں یہاں سے اپنی وائس کو ریز کر سکوں. تھینک یو. بات یوں ہے کہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے اس میں یہ کہ بچے اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس میں رشوت چلے گی تو ہم آگے چلیں گے. اگر ہم اپنے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں جیسے پولیس ہے, فورسز ہیں, آرمی ہے, نیوی ہے, اس طرح کے بہت سارے ہیں پروفیشنز جو ہم ہیں جو کہ ہمارے ملک کو سرو کر رہے ہیں. اس میں ان میں اسپیشلی یہ کہہ سکتی ہوں سوائے پولیس کے نہیں چلتا. اس میں آپ کی اپنی اسٹرینتھ اپنی ایبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پولیس کے حوالے سے یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ جیسے کہ اے ایس آئی بھرتی ہونا ہے, اس لیول پہ سپاہی بھرتی ہونا ہے. صحیح ہے. اس میں کیونکہ یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس میں بھی ہیں چیزیں, تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. ہاں جیسے کہ سر جو ہیں یہ سی ایس کر کے آئے ہیں, سی ایس ایس کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں لوگ آفیسر بنتے ہیں, ان کا ٹیمپو بھی اور ہوتا ہے اور ان کو اپنی ایبلٹی شو کرنے کی بہت ان کا کینوس جو ہے وسیع ہوتا ہے. لیکن جو پرموٹیے ہوتے ہیں سپاہی سے اوپر سے, یہ کچھ نہ کچھ اس میں چلتا ہے. کس لیول پہ چلتا ہے بتانا پسند کریں گے آپ؟ آپ دیکھیے, آپ بھی جانتے ہیں, سر بھی پاس بیٹھے ہیں, یہ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ نے پولیس اسٹیشن تھانہ بھی چینج کرنا ہے, صحیح ہے, مطلب کا تھانہ بھی لے مطلب کہ تھانے کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس میں معذرت چونکہ پولیس سے ایک متعلق بات ہو رہی ہے تو ایسا اب شاید پہلے کہیں کچھ ایسا ہوتا ہو, لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ایسے اب نہیں ہے. ابھی چیزیں بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گئی ہیں, سینئر آفیسرز باقاعدہ طور پہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ ہے کہ اگر آپ ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں, جیسے کہ پہلے ایک 10 پاس سپاہی بھرتی ہو جاتا تھا, میٹرک پاس, ایف اے پاس, اس لیول پہ. لیکن ابھی جب گریجویٹ آئیں گے ان کا کرائٹیریا اور ہو جائے گا. پھر ہمارے کچھ یہ پرموشن بھی ہونی چاہیے کہ رشوت لینا دینا دونوں گناہ. یہ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. اب آپ پٹوار خانے میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ بھی بڑا سا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی واقعی اس طرح کا جو ہے تو اس کو یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم نے کیسے معاشرے میں سے. اس میں معذرت کے ساتھ اصل میں اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو پبلک کے ساتھ
ساتھ انٹریکشن ہے وہ چاہے پولیس کا ہے چاہے کسی بھی اور ادارے کا ہے وہ ایک الگ بات ہے, اس کو ہم علیحدہ سے دیکھ سکتے ہیں. باقی جو ہمارا انٹرنل جو اگر ہم چیزیں دیکھیں جیسے پولیس کی یہ بات کر رہی ہیں میم کہ بھرتی ہونے میں یا اس میں, تو اس میں ایسا نہیں ہے. باقاعدہ سائنٹیفک ریگولر اس کی پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں, پھر کمیٹیز بنتی ہیں جس میں سینئر آفیسرز ہوتے ہیں. وہ آفیسر یعنی اس لیول پہ اب ایسی کوئی آپ کہہ لو کہ ومزیکل کسی کی بھرتی نہیں ہوتی ہے یا اس کی خواہش پہ یا ڈسکریشن پہ کسی کے پہ. آپ نے یہی بات خود سے کی ہے کہ اب سسٹم چینج ہو رہے ہیں. جی ہاں بالکل, لیکن ابھی بھی 90% چینج ہو گیا, 80%, لیکن کہیں نہ کہیں ریموٹ ایریاز میں کہیں نہ کہیں ایک ریفر کرنے کے بھی کہ مطلب کافی حد تک بہتری آ رہی ہے, مطلب بہتری آ چکی ہے. آئی ہوپ کہ ایسا ہونا چاہیے. صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. پاکستان انشاءاللہ ترقی میں جائے گا. جو پاکستان سے محبت کرے گا وہ بہتر خود سے بہتر ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. دوبارہ سردار صاحب کی طرف ہی آتے ہیں کیونکہ آپ نے تو انٹرپٹ کیا ان کے سوال میں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو جس طرح کے آگے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ زیادہ چاہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم اپنی یوتھ کو جو ہے وہ بہتر کریں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے مطلب جو یوتھ ہے جو بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں, اس میں آپ زیادہ یہ دیکھ لیں کہ منشیات کے زیادہ لوگ حاوی ہو رہے ہیں. تو ایسا کون سا پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے؟ پیرنٹس تو ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسا یعنی کہ آپ کون سا پیرا اختیار کیا جائے کہ ان جو اپنی ہماری جو یوتھ ہے اس کو سیدھے راستے پہ لایا جائے؟ جی بالکل. اگر ہم اس سارے جو فنومینا ہے جس طرح یوتھ ہمارا ڈرگز کی طرف جا رہا ہے یا ڈرگ کا یوز ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر, تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں اس میں شامل. ایک تو ہمارا سوشل میڈیا کا پراپر ایک رول ہے, اس میں ایک نیگیٹو رول ہے. بیسائڈز ادر تھنگز ان کے پازیٹیو رول کے علاوہ یہ ایک نیگیٹو رول ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جسٹ شو آف کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے اس پیئر گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا کوئی جی ہاں اس چیز کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کی یہ والی ایج جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے اس میں انڈلج ہو جائیں. اس پہ تھوڑی سی سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو پھر فردر ایک یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا کے اندر اب جیسے کوئی بھی یونیورسٹی ہے یا کالج ہے, ابھی ہم لاہور میں وہاں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز کروا رہے ہوتے ہیں, جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان میں کروا رہے ہیں تاکہ ان ایلیمنٹس کو پکڑ سکیں جو فورن ایلیمنٹس باہر سے آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو سپوائل کرتے ہیں یا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی وہ ڈرگز جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کو ٹیپ کرنا ہے, اس کو اس سارے کو کہ جو پروویژن ہو رہی ہے اس کو پراپر روکنا ہے اور سیل کرنا ہے. پھر اسٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی ہے. انفارچونیٹلی ابھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا ایک موڈ بھی ڈفرینٹ ہو گیا ہے ہماری لرننگ کا, اور ادروائز جو ٹیچرز ہوتے ہیں, جو فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں, جو پروفیسرز ہوتے ہیں, تو وہ کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پہ آپ کی ایتھیکل گرومنگ بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس ڈسپلن جس میں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بیسائڈز دیٹ اس کے ایڈیشنل میں وہ آپ کی پرسنل گرومنگ بھی کرتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ آئیڈیالائز کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو, اپنے ٹیچرز کو, اپنے سوسائٹی کے ان ہیروز کو, جیسے آپ بات کر رہے تھے. تو جب وہ یہ چیزیں اس لیول پہ دیکھتا ہے, اس لیول پہ جب اسٹوڈنٹ کی گرومنگ ہوتی ہے تو وہ خود بھی اوائڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی لیٹلی اب جو ہے بیچ میں کچھ تھوڑا ٹرینڈ بڑھا تھا, ابھی کم ہوا ہے ٹرینڈ اسٹوڈنٹس میں. اس میں یہاں وقت ہوا ہے سردار صاحب ایک بریک کا, لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک. اسٹے ان ٹچ ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, سردار ماوران خان صاحب SSP سیکیورٹی لاہور بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم لوگ کس طریقے سے ان کی تربیت کر سکیں گے تاکہ وہ منشیات کے ایڈکٹ نہ ہوں اور اس غلط سوسائٹی کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں, تاکہ وہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اور اپنے
گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس طرح کی وہ سبب نہ بنے کہ ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو. تو اسی حوالے سے ہی بات کرتے ہیں میڈم سے, کیونکہ بات سردار صاحب سے ہو رہی تھی, تو اب یہ سوال آپ سے بھی ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک این جی او کو رن بھی کر رہے ہیں, اس میں آپ نے ہیومن رائٹس پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی یا ابھی مطلب آپ پاس میں کوئی اس طرح کا کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو آپ لوگ اپنی اینڈ سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے ان کو ہم ان کی جو روک تھام ہو کیسے ممکن ہے؟ بہت اچھا کویسچن ہے یہ کہ ہم اسما فاؤنڈیشن ہے ہماری, جس میں ہم یہ لیگل فری لیگل ایڈوائزری بھی دیتے ہیں, اور جو بچے آرفن چائلڈز ہوتے ہیں یا جیسے گلی محلوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو اصل میں یہ جو ہماری سوسائٹی ہے, جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, خاص کر جو لیبر طبقہ ہے, مزدور طبقہ, ان کے بچے زیادہ اس میں میرا خیال ہے جاتے ہیں, اور ایک جو ہائی فائی ہے. نہیں, میں آپ کی اس بات سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں کہ کوئی آئس ہے, آئی تھنک کوئی اس طرح کا کوئی نشہ ہے آئس, تو آج کل آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے آج کل تو بچہ صاحب نہیں کر رہا ہو تو پتہ نہیں چلتا. یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس کی بہت ہائی لیول پہ اس کی سپلائی کی جا رہی ہے, بہت زیادہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے یہ انسٹیٹیوٹس ہیں یا برانڈ اسکول ہیں, ان سب میں تو اسکولوں کے اندر یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو ان کو بھی دیکھنا, اس کے لیے ماں باپ کو کہتے ہیں نا کھلائے سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی نظر سے, ماں باپ کو بھی تھوڑا کانشیس ہونا پڑے گا. آن ادر اینڈ جو اسکول ہیں وہاں پہ بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, بچوں کو اس چیز کے ویئر اباؤٹس بتانے پڑیں گے کہ اس کا کیا فردر فیوچر میں کیا اس کے فائدے ہیں, نقصان ہیں. تو یہ دونوں طرف سے مل کے بچوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی, ان کے اندر جذبہ ایمان, طارق بن زیاد اور یہ سب چیزیں ان کو پڑھانی پڑے گی. آپ کی تنظیم نظر نہیں آ رہی ہے نا, آپ کی تنظیم کر کے رہی ہے. ہماری تنظیم بھی بالکل کر رہی ہے. ہم ایسے تمام بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور ان کو ان کے گھروں تک ان کے پیرنٹس سے بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر وہ کوئی اس جگہ پہ ہے کہ وہ ایسے سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کو تو سائیکاٹرسٹ مل جاتے ہیں, بڑے بڑے کلینکس مل جاتے ہیں. جو ہمارے ٹارگیٹ ہے وہ چھوٹے بچے ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, جن کے پاس بچے جیسے موٹر سائیکلوں کا کام سیکھنے جاتے ہیں, بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں, وہ ان کو دیکھ دیکھ کے وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, جن کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نقصان دہ ہیں یا نہیں. آپ روڈز پہ دیکھیں جو یہ جتنے بیکاری بچے ہوتے ہیں, یہ وہ کہیں سگریٹ پی رہے ہوں گے, کہیں چھوٹے چھوٹے بچے, اور اکثر میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ اتنے چھوٹے اور سگریٹ پی رہے ہو, کہہ رہے نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں, مطلب ہمیں روٹ گراس روٹ سے بھی دیکھنا پڑے گا. اب جیسے ہماری جو ہائی فائی کلاس ہے وہ تو ایک فیشن میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. صحیح ہے, صحیح ہے. وہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کل نہیں کریں گے, لیکن وہ ایک ایڈکشن بن جاتی ہے. کیا ہونے والا ہے یہ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا. دوبارہ سردار صاحب کے پاس آتے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے ابھی یہ پچھلے دنوں نور مقدم کا واقعہ آ گیا, اور اسی طرح کے بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچیوں کے ساتھ چائلڈ ابیوزز جو ہو رہے ہیں, یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں ایک سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی جگہ سے انجیکٹ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ فحش فلمیں دیکھنے کا ہے, یا فحش لٹریچر پڑھنے کی وجہ ہے, یا کہ ہمارے مینٹلی طور پہ ہمارے ذہنوں کی یہ کوئی بیماری ہے جس وجہ سے اس طرح کے جو واقعات ہیں بجائے کم ہونے کے بڑھتے جا رہے ہیں؟ پہلی تو یہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اور سنس دا ڈے ون یہ مطلب وہ ہو رہے ہیں. صحیح. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پراپر ہمیں سوشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہر لیول پہ. صحیح. اور اپنی جو بیسک انسٹنکٹس ہیں ان کو سبلیمیٹڈ فارم میں لے جانے کی ضرورت ہے. سبلیمیشن آف انسٹنکٹس جو ہے یہ انسان کا میرے نزدیک ایک الٹیمیٹ ایک حصول ہے, اس کی اچیومنٹ ہے. اور جو بچے کے اس لیول پہ تو نہیں ہو سکتی ہے, یا ایک جب تک آپ گرون اپ نہیں ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. بہرحال ہمیں سائیکولوجیکل ٹرینڈز جو بچوں کے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی, جیسے میم کہہ رہی تھیں. پھر فردر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہمارے سوسائٹی کے ٹیبوز ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب اوپر سے سپر ایگو آ کے آپ کی اس ایڈ اور ایگو کے درمیان اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے, تو اس وقت تک بچہ کنفیوز ہوتا ہے اور وہ
कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, या इवन के ग्रोन अप यंग मैन भी वैसे रिएक्ट कर सकता है। अगर आप उसकी प्रॉपर सोशलाइजेशन करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और रिहैब किया जा सकता है उनको। ऐसे ही है। मैडम आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ इट, कि ये इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं? ये बहुत सैड स्टोरी है, ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है इस बारे में कि जो चीज़ें हम बीइंग मुस्लिम भी अपने आप को देखें और ये एक इस्लामी रियासत है उसको भी देखें, तो मैं समझती हूँ जैसे कि आप अगर एक रोड पे चले जाते हैं, वहाँ पे इतने साइन बोर्ड्स देखते हैं टूथपेस्ट का, और हर चीज़ में औरत इन्वॉल्व है, फीमेल्स हैं और हर तरह का। सही है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उनसे बाइकाट करें। ठीक है। वहाँ उसकी जगह बार बार हम लिखें फहाशी बुरी चीज़ है, ऐसा बुरी चीज़ है कि जब हम जाते हैं, हम कहीं कलमा लिखा होता है साइन बोर्ड पे, हम कलमा पढ़ते हैं, कुछ है, पहले तो अपना एनवायरनमेंट साफ़ करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही। सेकेंडली हम बीइंग मुस्लिम ये देखते हैं कि आजकल जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ, मोबाइल खेल रहे हैं, उनकी मदर साथ होती है कि आपने ये क्यों दिया हुआ इतने छोटे बच्चे को, तो दे यूज़ इट के तंग बहुत करते हैं। अब हम माएँ भी वो लाइबिलिटी नहीं पूरी कर रही, हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल देते हैं। अब मोबाइल में आपको पता है कि क्या 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 चल रहा होता है, ठीक है ना। सिमिलरली हमें अपने बच्चों को एक तो इस्लाम का बताना चाहिए, अपने जो हमारा कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक है, मज़हब है, हमें उसकी तरफ रागिब करने की बहुत ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो हम पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं और जो अब्रॉड के मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। हम पाकिस्तान में रह के हर घर में जो हो रहा है वो मेरे या इनके कहने से नहीं। अब नूर का वाक़या हुआ, उससे पहले वो एक उस्मान मिर्ज़ा का केस आया, और ये जो पुलिस है मतलब हमारी, ये ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। उस्मान मिर्ज़ा का केस बिल्कुल सारे एविडेंसेस सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया पे है, उसको सिर्फ थैंक क्यों नहीं कर दिया, किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। ये जो मैं कह दूंगा सरदार साहब कहना, मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। मैं भी एडवोकेट भी है। नहीं, मैं इस चीज़ पे बड़ी परेशान होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि अब जैसे नहीं नूर साहब का, नूर का किस्सा आया जो नूर मुकद्दम का, उसमें आपके पास एक मतलब कातिल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, अब किस चीज़ की उसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। वो कह रहा है जी मैं अमेरिकन हूँ, यू हैव नो राइट टू आस्क मी। इसमें ना हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किसी को भी सज़ा देने का इख्तियार जो है वो जज के पास है, कोर्ट के पास है, पुलिस नहीं दे सकती है। पुलिस वो तो इलीगल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर पुलिस के एनकाउंटर्स भी होते हैं तो उन पे भी क्वेश्चंस उठते हैं कि शायद आपने प्री मेडिटेट करके इसको मैं वो बात आपकी काटूंगी माजरत के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस सजा दे दे, हमारे सारे सिस्टम सब इंस्टीट्यूशन जो है हम सबको पाकिस्तान के लिए मिलके काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे इनको ब्लेम करने नहीं आई, हम चाहते हैं हम सब मिलके काम करें फॉर पाकिस्तान। सही, ठीक है। अब जैसे पुलिस का है एब्रीवेशन, किस चीज़ है पुलिस से क्या बनता है, पी फॉर पोलाइट, ओ से ओबीडियंट, एल से लॉयल, ये सारी चीज़ें वो पुलिस में कहाँ हैं। अब जैसे कि उन्होंने कहा अभी नूर मुकद्दम के केस में ही आया कि दे आस्ट 1 करोड़ रुपीस। अब 1 करोड़ में तो 3 मरले का घर नहीं आता, ईमान किस लिए बेचते हैं ये, ठीक है ना। तो पुलिस ये ठीक है बेटरमेंट इनके लेवल पे होगी, क्योंकि ये इतने सैचुरेटेड हो जाते हैं जब CSS करके आते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, ये सैचुरेटेड हैं, इनको दे डोंट नीड एनी पेनी। लेकिन जो बेचारा पर मोटिया होके आ रहा है, जिसने अपनी पूरी दगड़ दौ कर दी है, मैम ऐसे नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम जेल में जाते हैं, हम विजिट करते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, आप जो देखते हैं वो अच्छी नजर से देखते हैं। ये हम नीचे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हैं, वही मैंने कहा कि जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो सिर्फ पुलिस के नहीं, किसी भी और डिपार्टमेंट का देखें। हम सारे अपने जुडिशरी सिस्टम को, अपने लॉयर्स को, हर चीज को हमें। अब जैसे उसने नूर मुकद्दम के केस में उनके जो मर्डर है उसके फादर ने 10 वकील 100 वकील खड़ा कर दिया। अब वकील को भी ऑन अदर हैंड सोचना चाहिए कि मैं किसको सेव कर रहा हूँ। जब आप एक बड़े मुलजिम को छोड़ देते हैं, आप देखें ना करप्शन, हमारे क्राइम, ये सेक्सुअल हरासमेंट क्यों है, जब वो बच जाएंगे तो छोटे को तो छूट मिल गई, सही, बिल्कुल ऐसे, और उसको बचाने के लिए किसी छोटे को लटका देंगे।
آج تک جیسے قصور کی زینب کا کیس ہے، میں آج تک بلیو نہیں کر سکی کہ سیم بندے کو ہینگ کیا گیا. معذرت میں اس میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، جو آپ کے پنیٹیو میئرز ہیں، جو آپ کی سزائیں ہیں. آپ ایک بندے نے ایک آفینس، ایک جرم کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کو سزا دے رہے ہو. آپ اس کو سزا دے رہے ہو باقی سوسائٹی کو بتانے کے لیے کہ بھائی ایسے نہیں کرو. ایکچولی اس کی فلسفی دیکھیں، کیونکہ وہ بندہ جو کر چکا ہے اس کو تو سزا مل گئی ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا اس کا قصہ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ان عوامل کو بھی دیکھنا ہے جن کی وجہ سے وہ جرم ہو رہا ہے. اس کو وہ جو ایک آپ کا ہمارا سوشیو کلچرل جو اکیڈیمک وہ سارا جو چیز اس کو آئیڈیالوجیکلی سائیکولوجیکلی جو چیز اس کو وہ ایک تحریک دے رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے، جب ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں اس کی پرائمری سوشلائزیشن بھی کرنی ہے. ہوم اپنے گھر کے اندر سے اس کی سوشلائزیشن ہونا ضروری ہے. پھر اسکولوں میں فارمل انفارمل ایجوکیشن جو بھی ہے اس کے اندر. پھر ہمارے سوسائٹی کے جو کچھ چیزیں جیسے ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں، ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے بلونگ ہی نہیں کرتی ہیں، ہمارے کلچر میں پہلے نہیں ہوتی تھی، لیکن اب مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. نہیں سر، آپ مجھے بتائیں، سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، کہ جو انویسٹیگیشن میں جو سارے آپ ایویڈنسز یا عوامل ایسے سارے ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کی ڈپارٹمنٹ سے اتنے ویک جاتے ہیں کہ جج کو وہ ریلیف دینا پڑتا ہے، یا ہمارے جوڈیشل سسٹم اتنا خراب ہے کہ ہم وہ دیکھتے نہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے کیس پہ، آپ وہاں پہ سارا کچھ لے کے گئے ہیں فائل، اور جج آگے ریلیف دے دیتا ہے؟ کہاں غلطی آ رہی ہے؟ ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ بیوروکریٹک سسٹم ہے، اس میں جو جوڈیشل سسٹم ہے یا ہماری سول بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے، یہ جو سسٹم ہے بیوروکریسی ہے، یہ بیسیکلی پروسیجرل بہت زیادہ ہے. آپ کورٹ میں اب ایک کیس آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، سپوز ہم ایک اس کا چالان کر کے بھیج دیتے ہیں، کورٹ میں چلا جاتا ہے، یہ کیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یو سی ہاؤ مچ ٹائم از ٹیکن. اچھا، پھر وہ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بھی تو وہ ٹائم چاہیے. یہ جنرلی کہا جاتا ہے، آپ لائر ہیں، یہ جنرلی تو ہمارے ہیں نا، آپ جنرلی جو آپ لائر ہیں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. جنرلی یہ جب قانون بنا تو اس میں یہ ایک سمجھا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ ہم نے سنا ایسے ہی ہے، کہ جو اکیوزڈ ہے وہ فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہے، کہ اس کو یعنی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی غلط سزا نہ ملے، یہ کسی بھی صورت میں. یہ ایک اس کی ایک اسپرٹ آف لا یہ ہے. اس ساری چیز کو پورا کرتے کرتے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسٹس ڈیلیڈ. اچھا، یہ ساری چیزیں پروسیجرل بہت زیادہ ہیں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ہم خود اسی چیز پہ گزرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سسٹمز میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خرابی ہے، کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خرابی ہے. ظاہری بات ہے جی، سسٹم میں تو کوئی بھی سسٹم میرا نہیں خیال کہ آئیڈیل ہے. پاکستان میں تو بہت سے لے کے اب تک اب دیکھیں تو اب سسٹم کو اب آج تک ہم فلڈ نہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آج تک ہم فلڈ نہیں کنٹرول کر سکے. ایسے ہی ہے. یہ سلسلہ بات کا تو چلتا رہے گا. سردار صاحب، بات کرتے ہیں لاہور کی اور محرم الحرام کی. تو اس میں آپ بتائیے گا کہ شارٹ میں ہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ لاہور میں محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے کیا مکمل آپ کی تیاری ہے یا آپ نے تیاری کر لی ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، ہم مکمل تیاری کر چکے ہیں. ہم سارے ڈپارٹمنٹ سے جو کوآرڈینیشن ہے وہ کر چکے ہیں، اپنی میٹنگز کر چکے ہیں، لوگوں سے مل چکے ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے جتنے کنسرنز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ہماری جو پیس کمیٹیز ہیں ان سے میٹنگ کی ہیں اور ان سارے عوامل کو دیکھا ہے. ہماری پراپر پریپریشن ہے. سیف سٹی ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. باقی چیزیں ہم جیو ٹیگنگ کی مدد سے، جہاں ہمارے جلوس محرم کے ہونے ہیں، جہاں مجالس ہونی ہیں، ان ساروں کی اسٹڈی کی ہے. ان چیزوں کو دیکھا ہے. ہم اس پر اپروپریٹ ایڈیکویٹ پھر فردر جو اپنے پرسنل ڈپلائی کریں گے وہ جیسے ہی وہ شروع ہوں گے. ہم سرچ آپریشن کروا رہے ہیں، کامبنگ آپریشنز کروا رہے ہیں ان سارے ایریاز میں. اور ان جو کنفلکٹ بیسڈ کوئی چیزیں تھیں
ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو ریزالو کروا رہے ہیں, ان کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں. تو وی آر آن اٹ سر. اچھا میڈم, آپ کو محرم الحرام میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے درمیان آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی لیبس نظر آئیں کبھی؟ اکثر ہم کو پتہ ہے شاید ایک آدھ سال ہو جس میں ایسا کلیپس نہ آپ کو ملے, ادروائز تو جتنی عام بارگاہیں وہ سب خطرے میں ہوتی ہیں. دور دور تک جب یہ جلوس نکلتے ہیں ان کے تو بہت خطرہ ہوتا ہے اس چیز میں. صحیح. تو نارملی آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیک پوسٹ پہ ہم سب گزرتے ہیں, شہری جتنے بھی ہیں, ہم سب کو روکا جاتا ہے, گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے, یہ وہ, لیکن جس وین میں مواد ہوتا ہے سارا وہ نکل جاتی ہے, اس کو نہیں چیک کرتے. سر یہ تو بتائیے. That's very interesting. میم جو کہہ رہی ہیں مطلب ہم سب کو روکا جاتا ہے اور جس میں ہوتا ہے سب کچھ وہ نکل جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ایکچولی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ ایک کام ہی ایسا ہے جس سے ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. یو کین ناٹ ڈو اٹ ود اپیزمنٹ. لا انفورسمنٹ کے لیے آپ کو تھوڑی بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اپنی آزادی کو چھوڑنا پڑتا ہے, قانون کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے ایون کے پرسنل انڈیویجول جو انڈیوینس. دوسرا ہم تو چیکنگ کرواتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ لاہور ماشاءاللہ اس میں کوئی لگ بھگ 1.5 کروڑ کے اراؤنڈ کوئی آبادی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے. اس میں جی ہاں سوال جو ہے وہ آپ کے اوپر رکھ دیا میڈم نے, یہ بات چلتی رہے گی, یہی بات کو چلتی ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میڈم سے ہم نے سوال کیا, لیکن میڈم نے ہی ایک سوال جو ہے وہ سردار صاحب پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جاتے ہیں جب بھی مطلب ناکہ جات جو ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, گاڑیاں گزرتی ہیں, سب کچھ چیک کیا جاتا ہے, لیکن جب وہ گاڈ فاربڈ کوئی مطلب کوئی مواد والی گاڑی ہوتی ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایزیلی وہاں پہ چلی جاتی ہے. تو سردار صاحب اس کے لیے کوئی تفصیلی بتانا چاہ رہے تھے. جی سردار صاحب بتائیے پلیز. وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ایک تو ہمارا اسٹیریوٹیپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پولیس جب اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو عوام اس سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام آف کورس عوام تنگ ہوگی, کیونکہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اپیزمنٹس میں نہیں ہوتی. اپیزمنٹ سے لا انفورسمنٹ آپ کو انفورسمنٹ سے ہوتی ہے, آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے. دوسرا جو اتنا بڑا سٹی ہے اس کا اگر آپ لا اینڈ آرڈر دیکھیں یا چیزیں دیکھیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں. ہم بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے جتنے یہ ناکہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور ڈیلی بیسز پہ ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی اس کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, یا اشتہاری مجرم ہوتے ہیں, یا کوئی ایکسپلوسیو اگر لے کے آتا ہے, یا کوئی ویپنز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو ڈیلی بیسز پہ جی ہاں ایکشن لیا جاتا ہے, اس کو پکڑا جاتا ہے. اچھا سردار صاحب, یہ جو فلیگ مارچ آپ کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ آپ اپنے ایریا کے اندر وہ جو ایک اسٹیٹ کی رٹ ہے وہ قائم کرتے ہیں. دوسرا عوام کو, شہریوں کو ایک تحفظ کا احساس دلانے کے لیے اور پولیس کی پریزنس کے لیے کہ وی آر دیئر, اور وہ ہمارے مطلب ہیلپ لائنز ہیں, باقی چیزیں ہیں, فزیکلی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, تو کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ایسے. میڈم یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے جس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, ہم لوگ بات کر رہے ہیں لاہور کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کی تنظیم کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. میں نے اگین آپ کو میں کہنے لگا ہوں, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہماری اسما فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم لا ان کو مطلب لیگلی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اب یہ سیکیورٹی تو پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, تو اس میں ہم فیلئر بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی وکٹم ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی ہوتا ہے ہم اس کو لیگل وے سے تو ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن ہم چیک پوسٹ پہ, اب یہ سردار صاحب جو ہیں ایس پی صاحب محترم, یہ تو سب بہت اچھا دکھا رہے ہیں. صحیح ہے. اگر یہ اتنی ہی سیکیورٹی اور سب اچھی باتیں ہوتی, اسلام آباد میں جو بچے اے پی ایس میں گئے اور جو ہو رہے ہیں عثمان مرزا یا اور بہت سارے واقعات ہیں, تو یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اگر یہ جیسے ہمارے ایس پی صاحب اللہ کرے ان کے اچھے خواب, اچھا پاکستان بنے, بہت اچھا اور بڑے اچھے لیول کی چیزیں دکھا رہے ہیں, اس سے ذرا نیچے آ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو ہم اسما فاؤنڈیشن جو ہے ہم ہر وقت
مدد کے لیے ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں. صحیح جن ہے. کو کوئی قانونی چارہ جوئی چاہیے ہو یا جیسے کوئی وکٹم ہو جائے اس کے لیے. لیکن اب پولیس جو ہے یہ ہمارے ہی ٹیکسز سے ان کی جاتی ہیں, سارے کچھ پورا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں میں اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتی. بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. اکثر لوگ جو ہیں ہم بڑی ڈٹائی سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ٹیکسوں سے ہی پولیس کو جناب ہم لوگ یہ سیلری جا رہی ہیں اور جتنے بھی دیگر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ سیکٹر پہ جتنے بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ چیز ہم یکسر ہی بھول جاتے ہیں کہ جو وہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں, دیکھیں 5 فنگر از ناٹ ایکول, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ایک چیز کو بلیم کر دیں سارا کے سارا, ہم اس کو کہہ دیں کہ تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم یہاں بلیم کرنے نہیں آئے, ایک دوسرے کو مل جل کے اچھی سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یوں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم رات کو چین سے سوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر بارڈر پہ فورسز ہیں تو ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور جتنے مطلب سپاہی آگے آتے ہیں چھوٹے پوسٹ والے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ہماری سیکیورٹی کے لیے, وی سلیوٹ دیم. لیکن کالی بھیڑیں تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. لیکن جو آج کل آپ دیکھیں کہ آل اوور دا ورلڈ یہ ہیپنز ہوتے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ اگر ایک گٹر کا ڈھکن بھی نہیں ہے تو اس کو بار بار پیش کرے گا اور ایک چیز کو 100 دفعہ دن میں ریپیٹ کرواتے ہیں. مطلب وہ اچھا پہلو نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ جتنے بڑے کیسز ہوئے ہیں, میڈیا کے لیے بھی بہت سے کرائسس ہیں, ان کو بھی بندشیں آ جاتی ہیں, تو پھر ہم لوگ وہ اس کو کمپلیٹ جو ہے اب جیسے کہ میں ظاہر ہے اپنے کورٹ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہوتا ہے یا کچھ, جب تک یہ عثمان مرزا کا نہیں ہوا یا نور مقدم کا نہیں ہوا تو فریلی آئی واز وزٹ کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتی. اس ٹائم میں گئی ہوں, ابھی میں لاسٹ تھرسڈے ادھر تھی, تو مجھے انسیکیورٹی فیل ہوئی ہے. مطلب کہ ہوٹل لیتے وقت بھی میں بڑی کانشیس رہی, یا میں نے اوائڈ کیا کہ میں نہ ہی جاؤں. مطلب یہ سب جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس میں میں ایک بات کرتا ہوں, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی, کہ یہ جو کیس کی آپ بات کر رہے ہیں انڈیویجول کیسز کی, یہ ان کے انڈیویجول ایک کیسز ہیں. ایک جنرل جو ایک فیئر ہو یا ایک اس طرح کا انسیکیورٹی کا احساس کوئی اور طریقے سے ہوتا ہے, جس میں ایک جنرل کوئی دیکھیں نا سیکیور نہیں ہے جتنی آپ یہ پیچھے موٹر وے کا جو ایک ہوا, پتہ نہیں کس کو مار دیا کس کو, دیکھیں مطلب آپ یہ نا انڈیویجول. اور وہ جو پرپیٹریٹرز جو تھے جو اس میں انوالو تھے وہ لوگ پکڑے گئے پراپر. ان کو کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا کیس جس میں ہوا ہو اور وہ ان اٹینڈڈ رہا ہو, ان ایڈریسڈ رہا ہو. اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کم از کم کنسیپٹ نہیں بنانا چاہیے کہ جو عام لوگ جو سوچتے ہیں کہ جی خدا نہ خاصہ اس طرح ہی نہ ہو جائے, ایسے ہی نہ ہو رہا. ڈر تو آنے, جیسے کرونا آیا ڈر تو آیا ہماری تک بھی, مطلب جو نرو سسٹم تھا وہ کانپنے لگ گیا تھا, جی کرونا آ گیا کیا ہوا ہے. اپنا مطلب ہر چیز جو نہیں آتی ہے وہ ڈراتی تو ضرور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈر اور خوف ہمیں ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے بعض اوقات ہم لوگوں نے دیکھا بعض واقعات میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہوتی ہیں وہاں پہ سیکورٹی کے ہمارے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بعض اوقات کسی بے بنیاد مطلب وجہ پہ ہی کسی کے اوپر سختی یا کسی کے اوپر جو تشدد ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اٹ ہیپنس, یس یو آر رائٹ. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ اپنا سوسائٹی کا انڈیکس ہے یہ آپ کا ایکچولی, کہ جن آپ کی سوسائٹی کے وہ جو ریڈ نیکس جن کے ساتھ ہمارا پولیس کا واسطہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر عام لوگ نہیں ہوتے ہیں, وہ ریڈ نیکس ہوتے ہیں. وہ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی جن کے اندر یہ چیز ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں, یا وہ وائلنٹ ہوتے ہیں یا ڈیوینٹ ہوتے ہیں یا کوئی کرمنل ہوتے ہیں, وہ ایلیمنٹ زیادہ تر تو وہ کاز کرتے ہیں وہ بھی. اچھا, اب اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ پولیس کی, یہ میم بھی بات کر رہی تھیں, تو جو ہمارا گراؤنڈ پہ ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے, تو ابھی اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے, کہ وہ ایک محاذ پہ کھڑا ہوا ہے, اس نے گن پکڑا ہوا ہے, اس نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. جب آپ اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے سسپیکٹ بھی کرنا ہے, سسپیشن بھی آپ کے مائنڈ میں ہوگا,
آپ یہ چیز بھی فیل کرو گے کہ اپنے آپ کو بھی انڈینجرڈ فیل کرو گے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. دین آپ پریمپٹیو بھی سوچتے ہو کہ چیزوں کو روکنا ہے, لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہونے دینا ہے. تو وہاں یہ جنرل ہیومن بیہیویئر ہے, کوئی سکفل ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو حکمرانوں کے پروٹوکول کی جو روٹ ہوتے ہیں سیکورٹی, عوام الناس پر یہ کیا کس طرح یعنی کہ گراہ گزرتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ ایک عذاب ہے جی. اچھا, اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. جب کہ آپ کی کوئی بھی منسٹرز یا کوئی بھی گزر ہے, ایم این اے, ایم پی اے, اور آپ کو گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیوں سیکیورٹی چاہیے. اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہے, آپ کو سیکیورٹی نہیں چاہیے. آپ کس چیز کی سیکیورٹی لے کے چلتے ہیں؟ کیا لوگوں کو اب لاسٹ ایئر ہمارے وہ تھا یہ منسل آئی, شہباز شریف کا بیٹا جو تھا, وہ ہائی کورٹ میں تھے, پورے راستے بند تھے. آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایمبولینسز ہیں وہ بھی کھڑی ہیں. پتہ نہیں کس طرح لوگ اس میں گھنٹوں گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں سیکیورٹی چاہیے ان کو؟ کیوں جی سر بتائیے کیوں سیکیورٹی چاہیے؟ اس میں میں آپ کو میں اپنی بات پوری کر لوں ذرا پھر. ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے ہے, میں ہوں سپوز, آئی آفر مائی سیلف کہ میں ایم این اے, ایم پی اے بنوں, ٹھیک ہے نا. میں آپ مجھے گھر سے تو نہیں لینے آئے. جب میں نے اپنی سروسز آفر کی ہیں اپنے ملک کے لیے, آپ کے لیے, تو مجھے کام کرنا چاہیے. الٹا کہ آپ مجھے تنخواہیں بھی دے رہے ہیں, آپ مجھے سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں. مجھے آج تک یہ سسٹم نہیں پاکستان کا سمجھ آیا کہ ایم این اے, ایم پی اے کو کیوں پیس دی جاتی ہیں. وہ اتنا الیکشن, اتنے امیر ہوتے ہیں, اتنا پیسہ لگاتے ہیں. آپ کی بات بہت زبردست ہے میڈم, اس کے لیے ہمیں 2 گھنٹے اور مزید چاہیے ہوں گے. سردار صاحب سے بات کرتے ہیں. میں اس کو نا آپ کو یہ اس کا سارا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. یہ سیکیورٹی کا دیکھیں, جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں وہ پاپولزم بیسڈ ہوتی ہیں. وہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, کوئی بھی لوگ ہیں جو باقاعدہ عوام کے ووٹ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی فالوئنگز ہوتی ہیں, لوگ ان کے فالورز ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے وہ آتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی جگہ پہ سیکیورٹی ڈپلائے نہ کریں اور اتنی میس گیدرنگ ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے, تو دین اگین یو وڈ بلیم پولیس. ہم آپ کو بلیم نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں. میری بات سنیں, دیکھیں یہ جو ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے نا, یہ جو چیز ہے اس کو سیکیورٹی کے اس پیراڈائم کو, سیکیورٹی رجیم کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. لیکن میں تو ایم این اے, ایم پی اے سے کوسچن کر رہی ہوں. مجھے پلیز بتائیے گا کہ جب آپ کی مطلب عوام کی جانب سے آپ کی جب کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی جانب سے آپ کو کس قسم کے کوآپریشن کی جو ہے وہ ضرورت ہونی چاہیے؟ یعنی کہ عوام کو اس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے, اور ساتھ میں کیونکہ لاسٹ یہی سوال ہے, اور اس میں آپ نے عوام کو کوئی پیغام بھی دینا چاہیں کوئی محرم الحرام کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ پلیز بتائیے گا. تھینک یو. عوام سے تو ہماری توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کی پاسداری کریں جس کی انفورسمنٹ ہم کروا رہے ہیں. ہمارے لیے وہی اچھا ہے, عوام کا فرد یا لوگ, جو سب لوگ جو بھی اس میں انوالو ہیں, جو اس قانون کو پاسداری اس کی کرتے ہیں, اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا پیغام بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی سے آپ کی بھی عزت ہے اور ہماری نظروں میں بھی عزت ہے, اور ہر جگہ پہ, اور آپ کسی بھی قسم کے مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں اگر آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں, قانون پر عمل کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ تو اسپیشلی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہوتی ہیں, یا جو موب ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب ہم ٹارگٹ ہارڈننگ کرتے ہیں یا اپنی ڈپلائمنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں, تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام ریئیکٹ کر سکتی ہے یا آ سکتی ہے, تو اس حوالے سے ہم اپنی ڈپلائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقی عوام کے لیے پیغام ہمارا بالکل سیدھا سا ہے. ایک پولیس آفیسر کا کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ قانون کا جو ہے وہ خیال کریں, احترام کریں. سردار صاحب آپ کا اور میڈم صاحبہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام گفتگو سن لی ہمارے مہمانوں کی, اور اس میں جو مین جو چیز ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں
وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، لیکن عوام کے اوپر بھی یہ چیز بنتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی مشکوک افراد یا فرد کوئی کہیں پہ نظر آتے ہیں تو آپ پولیس کو فوری انفارم کریں، تاکہ کسی بڑے حادثے کا جو سبب بننے والی وہ جو چیز ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ وہاں سے جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ ابوذر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پیغام عوام کو دینا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ٹریفک سگنلز ہیں، اگر وہاں پہ کوئی سارجنٹ نہیں کھڑا یا کچھ نہیں ہے تو ہمیں خود رک جانا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، تاکہ ہمیں عمل ایک دم کرنا چاہیے سڈن سے، اس بات پہ کہ ہمیں قانون یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے یا ہمیں کوئی کروائے، ہمیں خود سے میچور ہو جانا چاہیے، اویئر ہو جانا چاہیے، دنیا کے ساتھ ملنا چاہیے کہ ٹریفک کے قوانین کا ہی اگر آپ پورا کر لیں، ان پہ عمل کر لیں تو یہ بھی اپنی لائف بھی سیف ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی سیف ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت پاکستان کے عوام اور پاکستان پر اپنی ہمیشہ سے سلامتی رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابوذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔